بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کنویں پر سے ہوا۔ یہ وہ کنواں تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک گر گئی تھی۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس کنویں کو تلاش کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہی وہ کنواں تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر جناب ابو بکر، جناب عمر اور عثمان بن عفان رضوان اللہ اجمعین کو جنت کی بشارت دی۔ یہ کنواں کہاں موجود ہے؟ اور خاص طور پر ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا تھا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اگر کسی بھی پہلو کو دیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اگر انسان صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو حیات مبارکہ کے مطابق ڈال لے تو یہ دنیا اور اس کے بعد کی ابدی دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے فلاح کا راستہ بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، کچھ عرصہ پہلے مسجد قباء کی تعمیر اور اس کی دوبارہ سے توسیع کرنے کے لیے مسجد کے صحن کے اندر کھدائی کا سلسلہ شروع کیا گیا تو مسجد کے قریب ایک کنویں کا سوراخ ملا، جہاں پر فوری طور پر تاریخ دانوں اور علماء کو بلایا گیا تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ کنواں کب سے یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین گرامی، جب اسلامی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا گیا تو یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے یہ کنواں یہاں موجود تھا اور بیر الاسیرہ اس کنویں کا نام تھا۔ یہ وہی کنواں تھا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک گری تھی۔ کیا یہ انگوٹھی بھی دوبارہ ملی؟ اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر کیسے اپنے 3 دوستوں کو، اپنے 3 یاروں کو جنت کی بشارت دی، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن ناظرین گرامی، اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بہت سے کنووں سے ہوا۔ کہیں آپ نے وضو کیا، کہیں پانی نوش فرمایا۔ یہ تمام کنویں ہی ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ مدینہ منورہ میں بہت سے کنویں موجود ہیں جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے کے دور کی یادگار ہیں۔ ان میں سے بعض کنووں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے دور پر نور سے ہے۔ ان میں سے بعض کنووں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھی نوش فرمایا، وضو کیا، یہاں تک کہ غسل بھی کیا۔ الیسیرہ کنواں ایک ایسا کنواں ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے موجود ہے۔ اس حوالے سے تاریخ دان، محقق اور سیاحوں کے رہنما عبداللہ بن ظہیر نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کے کنویں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متعلق ہیں۔ پتھروں سے بنے پرانے مکانات کی باقیات بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کنواں ایک تاریخی مقام کا حامل ہے۔ اس کا نام بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیسیرہ رکھا تھا۔ اس سے وضو بھی کیا تھا۔ صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں پر غسل کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے شہر عالیہ میں اس کنواں کو شرف بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے اس کنویں کی بابت پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ الاسیرہ کا کنواں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے اس کا نام الیسیرہ ہوگا۔ سعودی محققین نے اس جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ الاسیرہ کو مشقت کے مقابلے میں الیسیرہ یعنی کشادگی اور آسانی کا نام دیا گیا۔ الاسیرہ ایک یہودی کا نام تھا جس کے نام پر یہ کنواں تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے وضو کیا، پانی نوش فرمایا اور پھر نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قبل اس کا پانی نمکین تھا، اور کچھ حوالوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک اس کنویں میں ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کنویں کا میٹھا پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، اس الاسیرہ کنویں کے متعلق تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ انگوٹھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنی، اور پھر آپ کے انتقال کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انگوٹھی پہنتے رہے، اور آپ کے وصال کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ انگوٹھی آئی۔ ناظرین گرامی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی کنویں کی منڈیر پر بیٹھے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نکال کر اس سے کھیل رہے تھے کہ اچانک یہ انگوٹھی اس کے اندر گر گئی، اور اس کے بعد یہ دوبارہ کبھی نہ ملی۔ 3 روز تک تلاش مسلسل جاری رہی، پانی کو نکال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین گرامی، یہ کنواں مسجد قباء سے 50 قدم کے فاصلے پر، جو تقریباً 37 میٹر کا احاطہ بنتا ہے، اتنا دور ہے۔ اس کی گہرائی 12 میٹر ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاروں گا، چنانچہ میں نے غسل کیا اور وضو کیا، پھر اس کے بعد گھر سے نکلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں موجود ہیں جہاں یہ کنواں موجود تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس باغ کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، اور اس کے بعد دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اندر اپنے پاؤں مبارک لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوال پوچھا، کون؟ بتایا گیا، ابو بکر، اور اندر آنا چاہتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابو بکر اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو اندر لے آؤ اور اسے بشارت دو، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو پسند فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون؟ جواب ملا، عمر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو اندر لاؤ اور اسے بتاؤ کہ اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب ویسے ہی پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد دوبارہ دستک ہوئی تو میں نے سوال پوچھا، بتایا گیا کہ میں عثمان ہوں اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو اندر بلاؤ اور اسے بتاؤ کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو پسند فرمایا ہے، اس پر آنے والے مصائب سے بھی اسے آگاہ کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں جانب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک کنویں کی زیارت کرنے کے لیے ضرور مسجد قباء کے سفر پر بلا لے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین
ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ حافظ۔